السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویژو شورٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 4۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ چلیں اب ہم سب سے پہلے اپنا لیسن نمبر 4 اوپن کر لیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 4، سوشیولوجی ایز سائنس، اجتماعی طور پر سائنس۔ لیسن اوور ویوز، اب اس میں کیا کیا چیز ہم ڈسکس کریں گے، کس چیز کے بارے میں ہم ریڈ کریں گے؟ سائنس کے اہداف اور سائنسی طریقہ کار کی خصوصیات۔ جی، تو سب سے پہلے جو سائنس ہے وہ علم ہے، لیکن ہر طرح کا علم سائنس نہیں ہے۔ سائنس کائنات میں مشاہدے اور دوبارہ مشاہدے کے عمل کے ذریعے کائنات میں یکسانیت کی دریافت کا ایک طریقہ ہے، پھر نتائج منظم اور علم کے جسم کا ایک حصہ بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر سائنس ایک منطقی نظام ہے جو علم کو براہ راست منظم مشاہدے پر بیس کرتا ہے۔ اس طریقہ کار پر عمل کرنے سے سائنسی علم پیدا ہوتا ہے جو تجرباتی ثبوت پر منحصر ہوتا ہے، یعنی ایسی معلومات جس کی تصدیق ہم اپنے حواس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سائنس کیا ہے اور سائنس کیسا علم ہے اور کس طرح کا یہ نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے گولز آف سائنس، سائنس کے مقاصد۔ سائنس کے مقاصد اب یہ ہو سکتے ہیں: ایکسپلین، اب وضاحت کرنا، عام کرنا، یکساں اصول قوانین کی دریافت، ٹھیک ہے، جنرل۔ اس کے بعد ہے مشاہدے کے تحت واقع ہونے والے نمونوں یا بار بار چلنے والی خصوصیات کی تلاش کرنا۔ اس کے بعد موجودہ علم کی روشنی میں مستقبل میں کیا ہوگا اس کی وضاحت کرنا۔ اب طے شدہ اہداف کے حصول کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کسی تجربات کے ذریعے معلومات جمع کی جائے، لہٰذا ہم اسے مشاہدات کہتے ہیں، اور جو مشاہدات کی تکرار بھی موجود ہے۔ اب محقق اپنی تلاشوں کے بارے میں مثبت بننا چاہتا ہے، لہٰذا وہ قطعی حقیقت پسندانہ اور مثبت طور پر یقینی ہونا چاہتا ہے، لہٰذا محقق واضح وضاحت کے لیے واضح اور مشاہداتی معیار یعنی پیمائش کے اشارے جو ہے اس کو تیار کرے گا۔ اس نقطۂ نظر کو پوزیٹائزم کہتے ہیں۔ پھر آگسٹ کامٹے نے مثبت پسندی کی اصطلاح کی، جس کا مطلب ہے حسی تجربے پر مبنی علم۔ اب جو ہے آگسٹ کامٹے جو ہے وہ انہوں کا سوشیولوجی میں ایک بہت اہم کردار ہے، اور وہ جو ہے سوشیولوجی کو بہت ڈسکرائب بھی کرتے ہیں، اور اکثر جو ہے ان کا ذکر آتا رہتا ہے آگسٹ کامٹے کا۔ اب جو ہے سائنسی طریقہ کار کی خصوصیات۔ اب تجرباتی، سب سے پہلے ہے تجرباتی۔ توجہ کا مرکز وہ رجحان ہے جو انسانوں کے ذریعے 5 حواس کا استعمال کرتے ہوئے قابل مشاہدہ ہے۔ اگر ایک شخص دوسروں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ مشاہدہ بھی کر سکتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قابل تکرار اور قابل ہے۔ اب کسی بھی محقق کے ذریعے قابل تصدیق مشاہدات دوسرے مبصرین کی تصدیق یا تردید کے لیے کھلا ہو سکتے ہیں، دوسرے پچھلے نتائج کی تصدیق کے لیے اپنے حسی تجربات بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب تھرڈ پوائنٹ جو ہے مجموعی۔ اب اس طریقہ کار کی طرف سے پیدا علم بھرتی ہوئی جو رکھتا ہے،
اب محققین اپنی تلاش اور پچھلے محققین کی تلاش کے مابین روابط استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نئی تلاشیں جو ہیں پچھلے تحقیقوں کی تائید کر سکتی ہیں، پھر ان کی تردید کر سکتی ہیں یا اس میں ترمیم کر سکتی ہیں، لیکن یقینی طور پر علم کے موجودہ وجود میں ایک اور اضافہ ہے۔ پھر جو نئے محققین کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے اور اس پر مزید تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو ہے سیلف کوریکٹنگ 4 پوائنٹ ہے ہمارا، سیلف کوریکٹنگ یعنی خود سے کرنا۔ اب غلطی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن اچھی چیز اس کی شناخت اور اصلاح ہے۔ اب سیمینارز، کانفرنسوں اور پیشہ ورانہ جرائد میں چھاپ کر تحقیقی نتائج کو دوسرے پیشہ ور افراد کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اب تبصرے موصول ہوئے ہیں اور غلطیاں بھی، اگر کوئی ہیں تو درست کر دی گئیں۔ یہاں تک کہ سائنسدان بھی اپنے بیانات میں واضح نہیں ہیں، وہ عام طور پر ایک بیان دیتے ہیں جیسا کہ اس وقت موجود شواہد کی تائید میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بیان نئے شواہد کی دستیابی میں چیلنج کرنے کے لیے کھلا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈٹرمنسٹک نتاتمک سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سائنسدانوں جو وضاحت کی ہیں، جو ان کے درمیان باتیں ہوئی ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک خاص اثر پیدا کرنے والے عوامل کی تعداد ہو سکتی ہے، لیکن محققین ہر عامل کی شراکت کے ساتھ ساتھ ایک ہی عوامل کے مختلف امتزاج کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ عوامل یا عنصر کے امتزاج کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ عوامل کی کم سے کم تعداد معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اثر میں تعمیر کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ جمع کا اصول ہے۔ اس طرح کے مشق کا اور اثر رشتہ کو طے کرنے کی کوشش ہے۔ اب ہے اخلاقی اور نظریاتی غیر جانبداری۔ اب محققین ایسے انسان ہیں جن کی اقدار، عقائد اور نظریات اصول ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ذاتی قدریں، عقائد اور نظریات تحقیق کے نتائج کو آلودہ نہیں کرتے۔ اگر یہ اثر اور رسوخ ہے تو معلومات کی پاکیزگی اس میں ملاوٹ ہو جائے گی اور سائنسدانوں کی جو پیشن گوئی ہیں وہ درست نہیں ہوں گی۔ اب 7 پوائنٹ پہ ہے اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن، اعداد و شمار کی عام کاری۔ اب اعداد و شمار کا موازنہ کرنے کے لیے ایک آلہ ہے جو منایا جاتا ہے اور کیا منطقی توقع کی جاتی ہے، اور وہ اعداد و شمار کے تجزیے تجربے سے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں۔ اب ہے عقلیت پسندی، ریشنلزم جمع شدہ حقائق کو دلائل سے سمجھانا ہے، لہذا سائنسدان اپنے تحقیقی کام میں منطق کی سخت حکمرانی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی علم جو سائنسی طریقہ استعمال کر کے پیدا ہوتا ہے اسے سائنس کہا جاتا ہے۔ سوشیولوجی سائنسی طریقہ کار کو سمجھنے، نمونوں کی شناخت اور انسانی طرز عمل کی پیش گوئی کے لیے وہ استعمال کرتی ہے، لہذا عمرانیت انسانی معاشرتی زندگی کی سائنس ہے۔ اب نے سوشیولوجی ایز سائنس میں ہم نے سائنس کو سوشیولوجی کو سائنس کے طور پر کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، تو یہ سارا ہم نے ریڈ کیا ہے۔ اور اس میں آپ کو کوئی بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ گولز آف سائنس بتائیں یا جو بھی سائنس کا کردار ہے اور بتائیں، سائنس کے مقاصد بتائیں، تو آپ نے یہ لیکچر اپنا اچھے سے لے لینا ہے۔ تو بس آپ کا جب کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کے لیے وہ آنسرنگ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ اور
اور اس کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹس جو ہیں وہ بھی ضرور ریڈ کیا کریں، تو اس طرح آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اور تو بس کچھ نہیں ہے، اس لیسن میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہے اجتماعی طور پر جو ہے سائنس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔